وہ ایک باتیں اس ذوق کے ساتھ کہ میری طرح کے طالب علم یہاں بہت سارے موجود ہیں اور کھڑا ہو کے بات کم کرتا ہوں، کھڑا بھی اس اعزاز کے ساتھ ہو گیا ہوں کہ مجھے طلباء سے بات کرنی ہے۔ آپ حضرات میری بات پر غور فرمائیں۔ قرآن مجید نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منصب کے لحاظ سے ہمیں ارشاد فرمایا کہ سرکار کیا کیا تعلیم فرمائیں گے، منصب نبوت کی ذمہ داریاں جو قرآن پاک نے بیان کی، تو فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، فرمایا یہ رسول ہم نے تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم اور تمہیں پاک فرما دیں گے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں یہ علم دیں گے اور ساتھ حکمت بھی عطا کریں گے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور اعزاز کے بیان فرمایا۔ بندہ بعض اوقات اپنے لیے کوئی جملہ بولنا پسند کرتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لکھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے تو فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس جملے سے کسی کو، اس لقب سے کسی کو یاد کرو جو وہ پسند کرتے ہیں، لوگوں سے محبت بڑھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ خود اپنے صفاتی نام بیان کیا۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ انی بعثت معلما۔ آج کل نا مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں، چونکہ میں بھی تھوڑا تھوڑا رہتا ہوں میڈیا پہ، تو پھر لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑائی بڑی ہو رہی ہے، میں تو کہتا ہوں لڑائی نہیں ہو رہی، اب تو گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اب تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ علماء آپس میں اتنا زیادہ، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 5-7 لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو آپ سارا کچھ ہی سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو سینکڑوں اساتذہ کرام بیٹھے ہیں مدارس میں اور جو پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنے کام لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک شہر کے اندر 40 سال گزارے اور شہر والے سارے لوگ بھی ان کو نہیں جانتے، تو وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو چند ایک لوگ ہیں یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے لوگ اسی کو سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ اگر پیر کہلانا باعث فخر ہے، اگر پرنسپل کہلانا باعث فخر ہے، تو بتائیں استاد کہلانا کتنا باعث فخر ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک استاد بنا کے بھیجا، میں بحیثیت ایک استاد کے مبعوث کیا گیا اور میں تدریس کروں گا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھایا اور بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں آج ایک کلچر اور بڑا پروموٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہا جائے زیادہ، بالخصوص ہمارے جو کالج کے اور یونیورسٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو درس نظامی بڑے عالم سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی، وہ کہتے ہیں جی میں درس نظامی پڑھا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم آپ نے اسی کو سمجھا ہوا ہے کہ بی اے 3 دفعہ امتحان دے کے پاس کیا جائے تو بندہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، نہیں اس کو تعلیم سمجھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کا ماحول پھر ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ایم کام کر لیتے ہیں یا بی بی اے کر لیتے ہیں یا ایم فل میں چلے جاتے ہیں یا ایم ایس سی میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر اپنے علاقے کے باقی لوگوں کو جاہل کہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہر بات میں، کیونکہ ڈگری ہوتی ہے جیب میں، وہ ہر بات میں کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتا ہو جی یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگوں کو کیا پتا ہو، یہ ذوق بنا دیتے ہیں۔ میری طرح کے مولوی بھی اس طرح کرتے ہیں، جنازے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، حالانکہ اگر انہیں کو کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ حضرت صاحب آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، آپ نے کب کلاس لگائی ہے کہ سارے شام کو آنا میں جنازے کی دعا یاد کراؤں گا، تو شاید اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہی دوسرے لوگوں کا ماحول ہے، وہ کہتے ہیں جی ان پڑھ ہیں جی سارے لوگ، تو ان پڑھ کہہ کے لوگوں کو جان چھڑانا آسان ہے، یہ تو آسان ہے، آپ کہتے ہیں سارے لوگ ان پڑھ ہیں، بیچاروں کو تو بڑا آسان کام ہے، کوئی بھی کر لے گا۔ جاہل ہے جی سارے ان پڑھ ہیں، یہ سنگیوں سارے لوگ کر لیں گے، لیکن میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا، جاہل کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، پر جاہل کو علم کے رستے پہ لگا دینا آسان ہے۔
اسے علم کی راہ دکھانا، اس کے اندر علم کا ذوق پیدا کرنا، اس کے اندر علم کا شوق پیدا کرنا، اس کو دیکھیں نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں وسعت دی ہوتی ہے وہ اکثر ٹریولنگ کرتے ہیں، جہازوں میں رہتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تو پکی ٹکٹیں لے رکھی ہیں، اب تو ان کو بڑی ساری ایئر لائنیں جو ہیں وہ رعایت دیتی ہیں کہ تو سفر زیادہ کرتا ہے، بڑا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے اس طرح کر کے لائن میں لگنا ہے، امیگریشن ہوگی، مجھے پاسپورٹ ملے گا، پھر میں آگے جاؤں گا۔ کچھ بیچارے ایسے ہیں غریب لوگ جو کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کر دیتے ہیں، بڑی مشکل سے جاتے ہیں، اور نہ ان سے 2 بجے تک رات محفل میں بیٹھا جاتا ہے، نہ ان کے نام کا ٹکٹ نکلتا ہے، تو کمیٹی ڈالتے ہیں بیچارے بڑی مشکل سے اور بڑی تکلیف میں اور بڑا رو رو کے پہنچتے ہیں۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے، اس بوڑھے اور دیہاتی بابا جی کو نہیں پتا کہ جہاز پہ بیٹھے تو سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا۔ اب یہ کہ وہاں ایک لڑکا بیٹھے، اس نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، اور جہاز کا عملہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سیٹ ہی نہیں، کہاں بیٹھ گئے، وہ دور کھڑا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں سیانے ہو سکتے جی، یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھدار، ان کو کیا پتا، دیکھو آ گئے، یہی نہیں خبر کہ بیٹھنا کہاں ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ اس طرح کے آدمی سے ڈگری لے کے پھاڑ دی جائے اور اسے کہا جائے یہ تجھے تیری تعلیم نے سکھایا ہے، یہ تیرا معیار ہے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اگر تجھے پتہ چل گیا تھا میرے گاؤں کے بابا جی ہیں، اور تو انہیں جانتا تھا، تجھے یہ بھی پتا تھا کہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے میں نے کہاں بیٹھنا ہے، اور تو تعلیم یافتہ تھا، تو تیرا کام یہ تھا کہ تو اٹھ کے دروازے تک جاتا، بابا جی کا بازو تھامتا، اس کا سیٹ نمبر دیکھ کے سیٹ پہ بٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں پانی پلاتا اور کہتا بابا جی گھبرانا نہ، وہ فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو آواز دے لینا، میں پھر حاضر ہو جاؤں۔ یہ اسے علم سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اب تو، اور مذہبی ماحول کے اندر بھی، اب میں اساتذہ کو کلام کر نہیں رہا اس لیے کہ اساتذہ بزرگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے 15-20 دن مدرسے میں دل نہیں لگا پاتے، مجھے پتا ہے کہیں بھی جائیں کہ تو لوگ زیور بھیج کے جاتے ہیں، اماں کا دبئی جا کے وہ پڑھتے ہیں، جوان آدمی کہتا میں نے واپس جانے کا، ان کے لیے ہم کوئی ماحول ہی فراہم نہیں کرتے، ہم اس طرح کا رویہ نہیں ان کے ساتھ رکھتے۔ اور میں نے تو تھوڑے دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ میں مجھے بھی کھڑا کر لیا گیا تھا، کیونکہ میں بھی ایک مدرسے کا سربراہ ہوں، تو وہاں ایک صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے یہ تقوی کا معیار بیان کیا کہ میں نے مدرسے کا کھانا کبھی چکھا ہی نہیں، میں نہیں چکھتا، اتنا متقی ہوں۔ تو میں نے ان سے، بعد میں میری باری تھی، میں نے کہا معیار بدل دیں، چکھا نہ کریں آپ، وہی کھایا کریں جو مدرسے میں۔ میرے خیال میں تقوی یہی ہے کہ آپ وہ کھانا کھائیں جو مدرسے کے بچوں کے لیے پکتا ہے، اور آپ کے بچے بھی وہی کھائیں جو مدرسے کے بچوں کے لیے، اور کمیٹی کا جو سربراہ ہے اس کے گھر میں بھی وہی کھانا کھایا جائے جو مدرسے کے بچوں کے لیے، پتہ چلے کہ کتنا گھٹن تم نے ماحول کر دیا۔ کیا اس طرح کا، اور عجیب بات ہے نا، عجیب منظر ہے کہ حدیث سنائی جا رہی ہے بڑی عید والے دن کہ طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اور کمیٹی والے اس کی گردن پہ کھال لا رہے ہیں اور اسے کام لے رہے ہیں۔ کمیٹی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ سارے کام انتظامیہ کے کرنے کے، یہ ان لوگوں کو کرنے کے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سارا بندوبست کرے۔ طلباء کے ساتھ جو سلوک روا کیا جاتا ہے اس کو بدلا جائے، اور ایک اچھا، میں سفر سے تھکا ماندا گھر آیا اور پہنچ گیا وقت پہ، تو میں لیٹ گیا، سین میں مدرسے کے 4 پائی لگی ہوئی تھی، تو میرا چھوٹا بیٹا دوڑا آیا، تو مدرسے کے 2 بچے مجھے پانی پلا رہے تھے، تو وہ آیا تو اس نے آ کے کہا کہ بابا ہم نے برگر کھانا ہے، کیونکہ میرا دل تھا کہ میرے پاس زیادہ نہ ٹھہرے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے لگا یہ لیٹ لیں گے، تو میں نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے اسے 500 کا نوٹ دیا اور کسی سے کہا کہ اس کو برگر لا دو۔ وہ جو 2 بچے میرے سرانے مدرسے کے کھڑے تھے نا، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ گئے، اور یہ مجھے کسی نے نصیحت کی نہیں، ان کے چہرے دیکھ کے مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ ان کے کپڑے بتاتے تھے
کہ ان کی اماں کو کپڑے بھی پورے نہیں لے کے دے سکتی. تو پھر میں نے اسی وقت بچے کو 5,000 دیا. میں نے کہا جتنے بھی بچے رہائشی ہیں سب کو یاد پر کر لا کے باتیں میں منتظرین سے کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی توجہ کریں اس طرح تھوڑا خیال کرنا ہے. ہم نے آج سلے ہوئے کپڑے مدرسے میں آج بانٹے ہیں. بانٹ رہے تھے تو میں آ رہا تھا اس لیے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ باقی عیدوں پہ نیا جوڑا پہننا جائے یا نہ پہننا جائے عید میلاد پہ ضرور پہننا. تو آپ طالب علموں کے ساتھ اور طالب علموں سے بھی میری گزارش ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو عزت بندوں سے نہیں مانگنی. آپ نے سوال نہیں کرنا. یہ رونا رونا بند کر دیں کہ قوم عزت نہیں کرتی. یہ چیز آپ کو کمزور کر رہی ہے. جب آپ بڑے درد کے ساتھ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو کمزوری چھلکتی ہے. آپ کیوں کمزوری دکھاتے ہیں؟ نہیں کوئی عزت کرتا تو نہ کرے, نہیں کوئی کرتا تو نہ کرے. آپ کسی اونچی گدی کے گدی نشین نہیں بن سکتے تو نہ بنے. جب مدینے والے نے آپ کو اپنا جانشین کہہ دیا. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو ہلکا کیوں کرتے ہیں؟ آپ بڑی بات کریں. بڑی بات قاسم فرشتہ تاریخ فرشتہ میں کہتے ہیں کہ محمود غزنوی پریشان رہتا تھا. کہتا تھا 3 سوال مجھے سونے نہیں دیتے. بندے کے دل میں باتیں اڑ جائیں نا یقین کرو بڑا پریشان کرتے سہانے روح بڑھ گئے. 3 سوال تھے. ایک سوال میرے دل میں یہ تھا میرا باپ سبکت دین ہے کہ کوئی اور ہے. دوسرا سوال میرے دل میں یہ تھا کہ معاذ اللہ قیامت آئے کہ بھی کہ نہیں آئے گی. اور تیسرا مجھے شک یہ تھا کہ یہ علماء طلباء کپڑے جسم پہ پورے نہیں ہوتے, روٹی کوئی کھلاتا ہے اور یہ شان بیان کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں. یہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں. اس کا خیال تھا کہ میری طرح کے لوگ ہونے چاہیے جن کا دبدبا ہے تنتنا. کہتے 3 سوال تھے میرے دل میں. پریشان رہ زبان پہ سے نہیں لاتا تھا کہ لوگ مجھے کافر نہ کہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فتوے بھی پرنٹ ہو گئے جیبوں میں پڑے ہوئے پہلے سے. تو کہنے لگے کہ میں زبان پہ نہیں لاتا تھا. میں ایک دن گزر رہا تھا اپنے شہر کی گلی سے تو میں نے ایک طالب علم دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ سبق یاد کر رہا ہے اور سبق اس طرح یاد کر رہا ہے کہ ہندو کھتری کی دکان ہے اور اس کے اندر چراغ جل رہا ہے. رات جو ہے وہ بڑی گہری تھی, زیادہ تھا, چاند کے آخری ایام تھے. تو طالب علم کیا کرتا کہ کتاب لاتا وہاں عبارت دیکھتا آگے اور پھر دور بیٹھ کے یاد کرتا, پھر بھول جاتا. تو پھر بادشاہ لوگ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کا دل آ جائے صحیح. آج کل تو لوگ موج والے بندے کو ویسے ہی کہتے ہیں تو بڑا بادشاہ ہے. پھر بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہ کا دل آ گیا. طالب علم کو بلایا, قریب آیا, کہنے لگا بڑا شوق ہے پڑھنے کا. بڑا شوق. تیرے پاس وسائل نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میرے پاس تو لالٹین تک نہیں. اس نے ایک بڑی لالٹین دی اور ایک شخص کو بلا کے تعارف کرایا. فرمایا یہ جب بھی آئے اسے تیل بھی فراہم کرنا. اور چونکہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ تیز نہیں ہوتے, وہ سادہ سا طالب علم تھا. اس نے نظر اٹھائی اور شکریہ کے لفظ بھی کیا ادا کرنے تھے, جزاک اللہ کہا اور اپنی موج میں پھر سبق پڑھنے لگا. بادشاہ کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے اور آج کسی کو رسول اللہ کے دین کا طالب علم سمجھ کے پیار کیا تھا نا تو نیند بڑی گہری آئی. میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا, محبت چھلکنے لگی. میں جیسے ہی سویا میرا سارا کمرہ معطر ہوا, روشنی پھیل گئی, نور ہی نور ہو گیا. میری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول آپ میری بچ ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا نا نفس العرب, میں آپ کو میں سب سے بہترین بات کرنے کا طریقہ جانتا ہوں. سرکار نے نہ کہتے زیادہ باتیں نہیں. میرے دل میں 3 سوال تھے. سب کو دین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جملہ کہا, تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ایک جملے میں بات سمیٹ دی.
रसूल मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओ सुबुतगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। बात अर्ज करना चाहता हूँ आप हज़रात से, मुंतज़िमीन अपनी जिम्मेदारी का खूब एहसास करें, खूब, और एक ज़ौक बना ले, एक ज़ौक। चारों बेटे घर में होते हैं तो चार बेटे अपनी अपनी तबीयत के होते हैं। अब्बा भी फेस करता है कि नहीं, निकाल देता है एक को घर से, तो आप भी तालिब इल्म को फेस करें उससे। और जो पढ़ाने वाले हैं सबक, याद रखें कि अल्लाह ताला बड़ा एजाज देता है, बड़ा असातिज़ा का बड़ा ही एजाज। मैंने कॉलेज में भी कुछ अरसा वक्त गुजारा, एक दिन कॉलेज वालों को ख्याल आया कि इसको दो चार लोग जानने लगे तो उसे बुला न लें। मुझे कॉलेज में बुलाया तो मेरे टेबल पे रख दिया उन्होंने लिख के कि बताएं मदरसे में और कॉलेज में क्या फ़र्क है। तो चूँकि हम पंजाबी लोग हैं तो मैंने उनसे कहा कि कॉलेज में 4 साल रहा हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से यही पूछते थे कि अंग्रेजी वाला आया है, यही पूछते थे, इस्लामियत वाला आया है, ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने कहा कि हमारा भी मदरसे का तालिब इल्म है, वो अल्लाह के फजल से अब भी जब मोटरसाइकिल पे उस्ताद आता है तो वो जाकर उसका हेलमेट पकड़ता है, वो जूते सीधे कर देता है अल्लाह के फजल से। वो थोड़ा सा ना कपड़ा भी मार देता है गाड़ी को, और वो अगर कभी पूछे भी तो कहता है उस्ताद जी आए। तो मैंने कहा जितने मर्जी भी हालात कठिन होते हैं, लेकिन ये चूंकि बैठते हैं उस मसनद पर जो मदीने वाले रसूल की मसनद है, इसलिए तनख्वाह जरूर थोड़ी होती है, लेकिन अल्लाह के फजल से शान पूरी होती है, एजाज अल्लाह इन्हें अता करता है, ये उस्ताद जी कहलाते हैं। तो एक तो ये कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, और फिर दूसरी बात ये कि हिकमत के साथ दीन को फैलाएं। मैं देखता हूँ कि जारहाना रवैये बड़ी शिद्दत से मैदान में आ रहे। आम आदमी का कसूर कोई नहीं बिचारेगा, लेकिन ये कि जब वो इतनी शिद्दत देखता है ना, इतनी शिद्दत माहौल के अंदर, थोड़ा सा आप अपने रवैये में नरमी लाएं। कुरान मजीद ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की तो फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर किताब भी सिखाते हैं और साथ हिकमत, थोड़ी दानाई के साथ अगर हम काम करेंगे। थोड़ा सा तबीयत को ठंडा रखें आप, यानी कुछ भी नहीं होता, उससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा। और एक बात और, अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो आपको भी बड़ी तकलीफ है। अंडिया जलती है तो फिर उसके अपने कंधे भी तो सारे जल जाते हैं। तो ये जेल छोड़ दें, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बद्दू आया था नबी पाक अलैहि सलाम के बारे में। बहुत सारी किताबों में हदीस है, लेकिन क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि मीठ के अंदाज में लिखते हैं तो उन्होंने भरपूर रंग दिया है और बड़े खूबसूरत पैराए में बात की है। कहते हैं कि वो बद्दू आया, उसने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा तो हुजूर ने कुछ दिया। उसको बेचारे को आदाब आते नहीं थे। पहले आप अदब सिखा लें, फिर किसी को बेअदब भी कह लीजिएगा, सिखाने से पहले थोड़ी कहेंगे आप। हुजूर ने कुछ दिया तो वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशर कहने लगा आपने तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया। हजरत उमर फारूक ने ना तलवार निकाली तो मैं इसकी गर्दन उड़ाऊंगा बेअदब। हुजूर ने फरमाया उमर जरा जल्दी ना कर, ठहर, सरकार घर ले गए। उसे कुछ दिया, फिर थोड़ा और दिया, फिर थोड़ा और दिया। खुश होके कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने ना तूफान में हवा इतनी तेज चलती नहीं देखी जितनी आपकी सखावत तेज है। हुजूर ने फरमाया कि ये बात जाके सहाबा को कह दो। उसने पूछा कह दूंगा, और तजस्सुस था, सवाल का नजरों में, तो हुजूर फरमाने लगे जब तुमने कहा ना नहीं देते, मेरे गुलामों को तकलीफ हुई, जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके दिल ठंडे हो जाए। चलो बाहर आया, उसने तारीफ की, कहने लगा उमर मैंने दुनिया बड़ी देखी पर जो सखावत का रंग यहाँ देखा कहीं नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आपको इल्म किस तरह फैलाना है वो सबक पढ़ाया। हुजूर फरमाने लगे उमर अगर तुम इसे पहले कत्ल कर देते ये दोज़ख में जाता। और अब जिस अकीदे पे है ना, अब जिस अकीदे पे अब इस पे दुनिया से जाएगा तो रब इसे जन्नत अता फरमाएगा। और साथ हुजूर ने एक मिसाल बयान की, फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई थी।
اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، ناک سے نکیل نکل گئی، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، زخمی کر دیا پر قابو نہیں آتی تھی۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، پھر اپنا مالک آ گیا، اس نے آ کے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میری اونٹنی کا کیا کیا، اتنی تکلیف دیتا ہے کوئی کسی کے مال کو، پیچھے ہٹو۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا تو اونٹنی دوڑی گیا، حضور فرماتے اس نے چارہ کھلایا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر اونٹنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ ایک لفظ کہہ گیا، کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا میری اونٹنی کے ساتھ، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر یہ امت میری ہے، اسے کس طرح دین پہنچانا ہے یہ طریقے بھی مجھے خوب آتے ہیں۔ سارے کام لوگ صحیح کرتے ہیں لیکن دین پھیلاتے ہیں۔ ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاً بڑے نرم مزاج آدمی تھے، بڑے نرم مزاج، جب وہ قلم کی زبان بولتے تھے تو وہ پورا حق ادا کرتے تھے، لیکن اپنے لب و لہجے کے تعلق سے میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی آدمی کے بارے میں انہوں نے بڑا کھل کے لکھا، اور جب کسی نے ویسے آ کے بات کی تو وہ فرمانے لگے کہ ہماری جو رائے تھی وہ ہم نے دے دی، اب ہم گلی گلی بیٹھ کے غیبتیں نہیں کرتے، اب بات ختم ہو گئی، اب یہ بات نہیں کریں ہمارے ساتھ۔ تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ اپنے حق میں قائل کرتے ہیں تو بڑے طریقے آتے ہیں، اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ لیکن نا میرے بھائی، میں نے جب اس بات کو سمجھا تو میں سمجھا، دیکھو کسی سے 50,000 روپیہ لینا ہو تو بڑا طریقہ آتا ہے، اس کو فون کریں گے صاحب آپ سے ملنا تھا، کہتے نہیں آپ فون پہ بتائیں، کہتے نہیں فون والی بات ہی نہیں، آپ بتا رہے کہتے نہیں فون والی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کب میں آ جاتا ہوں۔ پھر اس کو گئے، پھر اس کو اتنے درد سے اپنی تکلیف سنائی کہ بیچارہ رو ہی پڑے، پھر وعدہ دلایا کہ میں ٹائم پہ واپس بھی کر دوں، آخر میں کہا کہ 50,000 چاہیے، اور اکیلے میں بات کی لوگوں کے سامنے، نہیں اپنے ہاتھ میں قائل کرنا تھا تو بڑا طریقہ آتا ہے، اور نماز کے حق میں قائل کرنا ہو تو کہتے ہیں کبھی نماز بھی پڑھ لے کر اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، اور چوک میں کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں تمہیں اپنی قبر میں جانا میں نہیں۔ اب یہاں ہمیں حکمت کیوں نہیں آتی، یہاں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے طریقے سے قائل کرنا ہے، یہاں ہمارے شعور میں بات کیوں نہیں آتی؟ تو حکمت کے ساتھ علم کو آپ پھیلائیں گے، دانائی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میٹھا کر کے پھیلائیں، دین پھیلتا ہے، پھیلتا کیوں؟ لوگ بات سنتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کو حضرت سلطان باؤ نے نا تعریف کی اللہ والے کی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل دریا، دل ڈونگے کتنے، کتنا بڑا دل ہوتا ہے صوفی کا، دل سمندر جتنا چوڑا، اور دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا، دل دریا سمندروں ڈونگے، اور یہ مثال دے کے بھی کہتے ہیں اجے بھی کون دلان دیا جانے، یہ تو تمہیں سمجھایا ہے ایسی طرح، ورنہ تم سمجھ سکتے۔ میرے سے نا یہ پنڈی میں ایک سنگی نے ٹائم آپ غصہ کرنا ہو تو صبح شام بندہ کرے، اور آپ بھی خراب، یہ کئی دفعہ سفر کرتے ہیں تو تجربہ ہوتا ہے، تو ایک بندہ غلط گاڑی کراس کر گیا تو ڈرائیور کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو دسو کتنی مشکل، تو میں اسے کہتا ہوں میں تو جو کرنا سی وہ کر گیا ہوں، میں سامنے سفر کرنا ہے کہ نہیں، ان کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اپنے اندر تلخی، لوگ کہتے ہیں کہ باہر والا ماحول بڑا خراب ہے تو اس لیے ہم، تو باہر والے اگر آپ کو خراب کریں گے تو آپ نے خراب ہونا ہے، اس میں کیا؟ میرے مدرسے میں بھی 4-5 استاد درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو میں نے ان سے اپیل کی تھی، میں نے کہا صرف ایک آپ میرے ساتھ وعدہ کرنے زیادہ نہیں، آپ اس کو اپنا مدرسہ سمجھیں، بس ختم ہو گیا، آپ اس کو، میں کبھی بھی کوئی ایسا رویہ کوشش کروں گا نہ رکھوں جس سے آپ کو، آپ اس کو اپنا، ہمارے دوڑ لگی ہوتی ہے میں نے اپنا مدرسہ بنا، اپنے مدرسے بنانے میں تعداد تو بڑھ جاتی ہے، کام پیچھے رہ جاتا ہے، مدرسوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس سے نکلے، سپورٹ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو بہت سارے سنگی کہتے ہیں یہاں کے علماء کچھ نہیں کرتے، تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ میں تو بڑی محنت کرتا ہوں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں میں 1 گھنٹے کے لیے یہاں چلا جاؤں گا، یہاں کا آپ کا عالم آپ کو ڈیل کرے گا، یہاں کو مشکل آئے گی عقیدے کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، تو وہ آپ کے ساتھ چلے، آپ اس کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے، ہم آئیں گے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ایک پنڈی سے سنگی نے ایک دفعہ فون کیا، اس نے کہا کہ 5 محرم کے ٹائم میں نے کہا وہ
محرم کے حساب سے ٹائم دینا اس لیے مشکل ہے کہ پتہ نہیں ذی الحج کا چاند 29 کا ہوتا ہے کہ 30 کا ہوتا ہے، میں نماز رکھتا نہیں، تو میں نے انگریزی کے حساب سے ٹائم دے دیا، اتفاق سے وہ 5 محرم ہی آ گئی اور اس بندے کا محلہ ہی آ گیا جس نے 5 محرم کا مانگا۔ اب وہ ٹھیک تھا اپنی جگہ پہ، اس نے مجھے فون کیا اور فون کر کے وہ تپا ہوا تھا کہ میں نے، ظاہر ہے اس نے دوستوں سے بھی بات کی ہوگی، میں نہیں جانتا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ کتنے پیسے لے گئے انہوں نے، گڈی کی چابی نہیں ہے، کدھر فون آیا، اسی جگہ ٹائم مانگا ہم نے، آپ نے، اب اس جتنی اس نے باتیں کی وہ ساری ٹھیک تھی۔ اب میں اس کو ڈانٹ بھی سکتا تھا، ان کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ بندے کو تکلیف پہنچی ہے، اب یہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا کہ اصل بات کیا ہے، تو اب ضروری تو نہیں نا کہ میں بھی ویسے ہی جواب دوں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیں، یہ کیا بات نہیں کہ آپ کا لب و لہجہ اتنا سخت ہو اور آپ درویش بھی کہلائیں اور صوفی بھی کہلائیں، تو مجھے کہتا ہے ان سے بول دے کیوں نہیں، میں انہوں نے بھی بولنا کہ یہ غلطی ہو گئی، معاف کر چک نیما نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جامے گاڑیا، تو میں نے کہا میاں غلطی ہو گئی، بندے ہیں بھول جاتے ہیں تو معاف کر دے۔ اس بات پہ فون بند ہو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا تو پتہ نہیں کتنی کالی تھی، میں نے بیک کال کی تو بندہ مینو بھی کر چھڑیا جے میں تے ساری رات روتا رہے، تو یہ کیوں کیا ہے میرے کو کوئی مطلب کو، میں نے اسے کوئی تصوف کی بہت بڑی کتاب نہیں پڑھا، کیا ہو جاتا ہے اس سے، آپ تھوڑے سے نرم رہنا، آپ تھوڑا سا نا اپنے دل کے اندر تھوڑی جگہ دیں آپ، اور اس سے آپ کا فائدہ ہے کسی کا نہیں، بڑا پیار ہو گیا ہے، بڑی بڑی ملاقات ہو گئی ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے، وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بڑے قصے سناتا، بڑی میں نے اسے کہا یار تم میرے سے تم نے پوچھا نہیں، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے پوچھا نہیں، تو ذرا تھوڑا سا پوچھ لیتا نا، میں تجھے بتاتا کہ تم محرم کے حساب سے بات کر رہا تھا، میں نہیں آ پاتا، مجبوری ہوتی، تو میری گزارش ہے آپ سے جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، آپ حکمت بھی ساتھ لے چلیں، دانائی کے ساتھ آپ چلیں۔ یہ ہمارے علماء ہمیں سبق پڑھاتے تھے، پھر ہم صوفیاء کے پاس جاتے تھے، وہ ہمیں حکمت سکھاتے تھے، پھر ہمیں وہ نرمی سکھاتے تھے، پھر وہ فقیری سکھاتے تھے، پھر وہ درد سکھاتے تھے، عاجزی سکھاتے تھے، سوچ سکھاتے تھے۔ آپ نے کام کرنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، تو اگر آپ بڑے مجبور ہیں نا کہ پھر جمعہ آ گیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کو شوق ہے نا کہ اگلے جمعے بیان کرنا ہے تو پھر آپ نا ہفتے والے دن کتابیں شروع کر دیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ اپنے کام کا سرور لینا شروع کر دیں، آپ یقین کریں مزہ آ جائے گا جینے کا۔ تو آپ حضرات آپ کے ساتھ ساتھ محنت کی، اور ایک اور بات بھی، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی، کبھی کبھی جمعہ پڑھاتے کسی ایک آدھ استاد کا نام بھی لے لیں، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، اس سے برکت ہی ہوگی۔ پھر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کے استاد جی کہاں رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ان سے ملا بھی نہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم نا، میں طالب علموں سے خصوصی طور پر اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ، ان کو زندگی میں جو چیز سب سے کم ملتی ہے وہ حوصلہ افزائی ہے، مدرسے کے مدرس کو سب سے کم حوصلہ افزائی ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ نہ جو تقریریں کرتے ہیں، نہ پوسٹوں میں فوٹو آتی ہے، نہ پیری مریدی ہوتی ہے، نہ اتنا معاملہ آگے جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر طالب علم ان کے طالب علم کسی خطیب کو بلائیں تو ساتھ کبھی کبھی اپنے استاد کو بھی دعوت دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی، تھوڑا تھوڑا ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعارف آگے بڑھے گا۔ یہ مدرسہ بڑا برلب سڑک واقعہ ہے، آپ حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ طلباء کرام میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، کام ہو رہا ہے، اس کام کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے کہا تھا کہ حضرت جی مدرسے کی شاخیں کھولیں، ہمارے استاد ان کے شاگرد تھے، تو فرمایا کہ میرا جو طالب علم پڑھ کے گیا وہ میری شاخ ہی ہے، جو پڑھ کے چلا گیا وہ میری، کسی نے کہا کتاب لکھی تو فرمانے لگے میرا ہر شاگرد میری کتاب، فرمایا کرتے تھے میرا ہر شاگرد میری کتاب ہے۔ تو آپ جہاں جائیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس ادارے کے نمائندے